إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم شريق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفعك في الفردوس الأعلى من الجنة وأنا معك وظلني على عمل عامل قال يا رسول الله قال يا أم شريق أقيم الصلاة فإنها أعظم الجهاد واهجر المعاصي فإنها أفضل الحجرة واذكروا الله كثيرا فإنها أحب الأعمال لله عز وجل تلقینہ به۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور ابن حبان کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اس مناسبت سے ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے حاصل کریں، یعنی جنت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیسے ساتھی بنا سکتے ہیں، کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں۔ آئیے سورہ نساء کی آیت سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے روز ہوں گا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ رفیق کے لحاظ سے، ساتھی کے لحاظ سے سب سے بہترین ساتھیوں میں سے ہے۔ آیت کا تشریح ترجمہ اس طریقے سے واضح ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تو اللہ ہمیں کل قیامت کے روز 4 قسم کے ایسے
افضل ترین لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھیں گا۔ ان میں انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے روز رکھیں گا، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بجا لاتے ہیں تو۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، ام شریق رضی اللہ عنہا وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہوئیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو طے ہے کہ کل قیامت کے روز آپ کا بڑا مقام ہوگا، آپ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنت الفردوس میں داخل ہونے جا رہے ہوں گے تو آپ مجھے بھی ساتھ میں لے چلنا، آپ مجھے اپنے ساتھ میں جنت الفردوس میں لے چلنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے کچھ ایسے اعمال بھی آپ بتلائیے جس کو میں پابندی کے ساتھ کرتے رہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں برکت کی وجہ سے، ان اعمال کی نیکیوں میں برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جنت الفردوس میں آپ کا ساتھ مجھے نصیب فرمائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیم الصلاۃ فإنها اعظم الجہاد، کہ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا کل قیامت کے روز سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے، لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کی ہر چیز کرنے ہم تیار ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کلمے کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے فریضہ ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عائد کیا ہے، جو ہم پر فرض ہیں کہ ہمیں دن میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ شیطان نے اسے ہمارے دل میں یہ عمل کو اتنا معمولی سمجھا دیا ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو کام بن جائیں گا۔ یہ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات کو بٹھا دی ہے کہ نماز چھوڑ بھی دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھیے کہ یہ سب قیامت کا سب سے پہلا سوال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کریں گا۔ ہماری نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گا۔ اگر ہم نماز میں کامیاب ہو جائیں گے تو باقی تمام دوسری چیزوں میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم رسول کعب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمائی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعب ابن ربیعہ جو میرے خادم ہیں، ہر وقت وہ میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ باہر دہلیز پر بیٹھے ہوتے ہیں، میرے آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہر وقت سواری لے کر حاضر ہوتے ہیں، یہ اپنی پوری زندگی میری خدمت میں گزار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بتلاؤ مجھے، جس طریقے سے مال غنیمت سے دوسرے لوگوں کی مدد کی جاتی ہیں تمہاری بھی مدد کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ایک انسان ہے، انہیں بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو آفر کیا کہ تم مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایسی کوئی چیز سوچ کے نہیں رکھی کہ میں جو آپ سے مانگوں، مجھے آپ مہلت دیجئے، کچھ وقت دیجئے۔
تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم وقت لے لو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر مانگوں؟ پھر انہوں نے سوچا اگر میں گھر مانگوں گا پھر کچھ دن اس میں رہوں گا اور وہ گھر کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا، وہ گھر کسی اور کا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زمین مانگتا ہوں تاکہ میں اس پہ کھیتی کروں، اپنا بزنس کاروبار کروں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں اگر یہ بھی کروں گا تو کچھ دن بعد مجھے اسے چھوڑ کر چلے جانا ہے اور یہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ لیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے دنیا میں خدمت کرتا ہوں ویسے اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مجھے نصیب فرمائے، یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہوں۔ اب انہوں نے سوچ لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سوال ہی نہیں کرتے، بعد میں پوچھتے ہی نہیں کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا مانگنا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے سوچ لیا ہے، تم نے کیا مانگنا ہے مجھ سے، تم نے ارادہ کر لیا ہے؟ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں میرا ساتھ دے دوں۔ سوچئے وقت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کسی شخص کو جنت دینا۔ اور آج ہمارے پیر صاحب کیا کہتے ہیں، بس میری مریدی اختیار کر لو، میرے مرید بن جاؤ، جنت میں اپنے سے پہلے تمہیں داخل کر دوں گا۔ خود کی نجات کا تو بیچارے کو فکر نہیں ہے، خود کی نجات کی تو گارنٹی نہیں ہے، اور دوسروں کو ہے کہ بورڈنگ کارڈ اور جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں اپنی جنت میں داخلہ تمہیں دے دوں، جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور آج ہمارے گلی نکڑ کے چھوٹے موٹے پیر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری مریدی اختیار کر لو، میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنے سے پہلے لے جاؤں گا۔ یہی لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں جو اسلامی لباس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو سن لو، تم نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے سجدے کرو، یعنی نفل نماز کی پابندی کرو، فرائض تو تم انجام دیتے ہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ تم کثرت کے ساتھ نفلی نماز بھی ادا کیا کرو۔ نماز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دیں گے تب بھی ہمارا معاملہ چل جائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری چھوٹ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوسری پڑھ لیں گے۔ کل قیامت کے روز جب ہمارا حساب ہوگا تب ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نماز کی پابندی کر لیتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اعظم الجہاد کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے افضل جہاد کہا، سب سے بڑا جہاد کہا، نماز کی پابندی۔ آپ جہاد سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جہاد کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور ہمارے شریعت کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنے میں اگر ہمیں کوئی چیز رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو کچل کر اپنے شریعت کی پابندی کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد ہے یہ نماز کی پابندی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نماز پڑھنے میں ہمیں کیا رکاوٹ آتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نماز سے روکتے ہیں۔ اگر بچے ہیں تو کیا ہمیں
اسکول والے ہمیں نماز سے روکتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کیا ہماری کمپنیاں ہمیں نماز سے روکتی ہیں؟ کیا کافر لوگ آج ہمیں نماز سے روکتے ہیں؟ اسلام کے دشمن آج ہمیں نماز سے روکتے ہیں؟ نہیں، سارا معاملہ ہمارے اپنے نفس کا ہے، ہمارا اپنا نفس ہمیں نماز سے روکتا ہے، اور اپنے نفس سے ہمیں جہاد کر کے نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا تھا کہ جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنا دے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فرعون نے ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے، بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فرعون کو ہلاک و تباہ برباد کر دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب یہ لوگ نماز کے پابند ہو جائیں گے تو سمجھ جائے کہ ان کی کامیابی کا وقت آ گیا ہے اور فرعون کے زوال کا وقت آ گیا ہے، فرعون کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا تھا۔ آج اگر ہم نماز کے پابند بن جاتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ام شریک رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل جو فرمایا وہ بھی یہی ہے کہ تم سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرو اور دوسری چیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ سوچئے کہ جب ہم نماز کے پابند بنیں گے تو ہم گناہوں سے بچنے والے بھی بن جائیں گے۔ گناہوں سے بچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاهْجُرِ الْمَعَاصِي فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْحِجْرَةِ کہ گناہوں سے بچنا یہ سب سے بہترین ہجرت ہے، کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں کے راستے سے ہٹا کر نیکیوں کے راستے پہ لے جائے، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ آج ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں، چلو کسی مسلم کنٹری چلتے ہیں، وہیں کام دھندا کریں گے، دھیرے سے اپنے فیملی پریوار کو بھی وہیں بلا لیں گے، وہیں رہنے لگیں گے، لیکن جو سب سے بہترین ہجرت ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ایک انسان نیکیوں کے پابند بنا لیں تو یہ سب سے بہترین ہجرت ہے، لیکن اس ہجرت کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کرنے کے لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہ اللہ کا ذکر تم کثرت کے ساتھ کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز جتنی بھی نیکیاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز دیکھیں گا کہ تم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے۔ ہر جگہ یہ ذکر ایسی نیکی کہ ہم اسے کبھی بھی ہر جگہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص مخصوص عمل نہیں ہے۔ چلتے بیٹھتے اٹھتے، سفر میں حضر میں، ہر جگہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں میدان جہاد میں بھی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ ہر جگہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کر دیتا ہے میں اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہوں،
اور کل قیامت کے روز اسے اندھا کر کے میں اٹھاؤں گا۔ معیشت کو تباہ کرنا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک انسان کا جینا حرام ہو جائے، اس کے کوئی معاملے میں برکت نہ ہو، اس کا کوئی معاملہ کامیاب نہ ہو، کوئی چیز وہ کرنے جائے اس میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو، بس نقصان، گھاٹا اور لاس ہو، اسے کہتے معیشت کو برباد کر دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی معیشت کو برباد کر دیتا ہوں اور کل قیامت کے روز میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حذیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، قافلے کے سبھی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ دیا، کھانے کا سامان دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دینا بھول گئے۔ اب کبھی لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا، میں یہ چیز کو واضح نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا دینا، مجھے توشہ دینا بھول گئے ہیں۔ بس میں اللہ کا ذکر کرتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھول گئے ہیں، لیکن اے اللہ تو مجھے مت بھولنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا تو جبرائیل رضی اللہ عنہ، جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور سنو کہ وہ کیا چیز کہتے ہیں۔ جب وہ گئے اور دیکھا کہ یہ ان کے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توشہ دینا بھول گئے ہیں، تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کا سامان دینا بھول گئے ہیں۔ تب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے تو نے میری مدد فرمائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مشکل حالت میں جب میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کروں تو میری مدد فرمانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر جب ہم کرتے رہیں گے، چاہے ہمارے ساتھ کیسا بھی معاملہ ہو رہا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر حال میں مدد کرنے پر تیار ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھیں گا، اور اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمیں بھول جائیں گا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ تم ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جنہوں نے ہمیں بھلا دیا۔ جس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا اور اپنی حقیقت سے انہیں گمراہ کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ تین اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمائے تھے، آج اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کل قیامت کے روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کا پابند بنانا ہے، اور تیسرے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے بچانا، اور ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمانا، بنا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ جو لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبر کو تو جنت کا باغ بنا دے، ان کے درجات کو تو بلند فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نعم اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأنهى ولذكر الله تعالى أعلى وأولى ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وتم وأهم وأكبر.